احمد ویس صاحب، آپ ایگری کریں گے جس طرح سے ہاشمی صاحب کا کہنا ہے کہ ان کا کہنا ہے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، ہم اپنی کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ لیں گے اور اس کے لیے ہماری تیاری پوری ہے۔ آپ کے خیال میں یہ جو موجودہ چیلنجز ہیں اس سے صحیح طرح سے پورا کر پا رہی ہے حکومت اور ان کی توقعات کے مطابق عوامی حمایت بھی انہیں حاصل ہوگی؟ دیکھیں نا، یہ ہاشمی صاحب کی یہ ایک خواہش تو ہو سکتی ہے، اور ایک پولیٹیشین کی حیثیت سے ایک پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہے تو ہر پولیٹیکل پارٹی کی یہ ایسپیریشن تو ہوتی ہے کہ وہ اقتدار حاصل کر لے، اور ہر جائز طریقے سے اور بعض اوقات ناجائز طریقے سے بھی۔ جیسے ان کے لیڈر کی تو پرانی ہسٹری ہے نا کہ مینٹلی بڑے فاشسٹ ان کے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جب 97 کا واقعہ ہوا تھا تو وہ گوہر ایوب صاحب نے اپنی کتاب میں کیا لکھا ہے؟ انہوں نے لکھا ہے کہ نواز شریف صاحب نے مجھے کہا، گاڑی میں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور مجھے کہنے لگے کہ مجھے گوہر کوئی ایسا راستہ بتاؤ کہ میں ایک رات کے لیے چیف جسٹس پاکستان جو ان کو ایک رات کے لیے میں جیل میں بند کر دوں۔ یہ ان کے انورٹڈ کاما میں اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا یہ ان کی ذہنیت ہے، تو اس سے بڑا فاشسٹ ذہن کیا ہوگا؟ لیکن بہرحال یہ ساری ہسٹری ہے نا۔ اسی طرح آپ یہ بات کرتے ہیں کہ ابھی بات کر رہی تھی محترمہ شیلا بھی، اور اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کر رہی تھی، بڑی اچھی بات ہے، کرنا بھی چاہیے۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ یہ کہہ رہی تھی کہ کوئی بندے یہ فوراً آگے پریس کانفرنس کر رہے ہیں، معافیا مانگ رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں، پی ٹی آئی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ جب یہ نواز شریف کو انہوں نے اس نے پرویز مشرف نے جب ہٹایا تھا اور ان کو ملک سے باہر بھیج رہے تھے اور پہلے گرفتار کیا ہوا تھا، کیس چل رہا تھا، تو سارے کتنی بڑی تعداد میں چھوڑ کے انہوں نے وہ نئی پرویز مشرف کی جو مسلم لیگ بنی تھی اس وقت کی کاف لیگ، اس میں سب لوگ آ گئے تھے چھوڑ کے۔ جب بھٹو صاحب کا ذکر کیا، دو لوگوں نے خود سوچی تو کی تھی، لیکن درجنوں لوگ جو ہیں، سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی وہ اس کو پیپل پارٹی کو چھوڑ کے، بڑی بڑی لیڈرشپ ان کی جو تھی، جس کے اندر بڑا نام اگر میں لوں تو وہ حفیظ پیرزادہ صاحب، اسی طرح بہت لوگ تھے جو چھوڑ کے الگ ہو گئے تھے۔ یہ ہمیشہ ہوتا رہتا ہے۔ لیکن وہ اس پہ احمد ویس صاحب یہی موقف ہے نا، ان جماعتوں کا یہی کہنا ہے کہ وہ جو شمولیت تھی، وہ جو جہاز بھر بھر کے لائے جاتے تھے، وہ بھی دباؤ کے تحت تھے۔ اس میں پی ٹی آئی کا یا یہی بات آپ کو کر رہا ہوں نا، یہی بات کر رہا ہوں، یہی ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی جو دباؤ کے تحت جو کچھ کیا جا رہا ہے، یہ دباؤ مستقل قائم نہیں رہتا، اور یہ دباؤ جو ہے یہ غلط ہے۔ اس سے مقافات عمل بھی ہے، یقیناً ہوگا۔ میں تو یہ دیکھیں نا، جو چیز اگر پہلے بری تھی تو اب اچھی نہیں ہو سکتی۔ میں اب بھی برا کہوں گا اس کو، پہلے بھی بری ہوئی ہے۔ صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ مسئلہ سیاسی جماعتوں اور ان کی لیڈرشپ کے درمیان ہے؟ یہ انہیں ہی حل کرنا پڑے گا۔ اگر اسی طرح سے فون کالز پہ یا زور زبردستی سے لوگ توڑے یا جوڑے جائیں گے تو یہ مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہوگا، پاکستان اسی طرح سے سفر کرے گا۔ یہ بہت اچھی بات کی ہے، اور یہ میچور جو ہے سوچ کا، اگر ہماری سیاستدانوں کے اندر اپنی سوچ کے اندر میچورٹی آ جائے تو یہ مسئلہ جو ہے یہ اپنی داڑھی کسی اور کے ہاتھ مت پکڑائیں، یہ خود مل کر بیٹھیں اور پاکستان کی بقا و سالمیت کے لیے حکمت عملی بنائیں۔ ٹھیک ہے، ہر ایک کا حق ہے پارٹی کی، اپنی پارٹی کے لیے الیکشن بھی لڑیں جو اقتدار میں آ جائے، لیکن اپوزیشن میں جو آئے اس کو بھی عزت و تعظیم کی نظر سے دیکھا جائے۔ جیسے آپ نے مغربی ممالک جو ترقی یافتہ ہو گئے ہیں وہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے، وہ ہمیشہ اپوزیشن کو شیڈو گورنمنٹ کہتے ہیں۔ تو یہ میچورٹی آنی چاہیے، ادروائز جو مصیبت میں اس وقت پھنس گئے ہیں، جو پاکستان کی اکانومی کی حالت ہو گئی ہے، اور جس حد تک ایک دوسرے کو ہم ڈیگریڈ کر چکے ہوئے ہیں کہ وہ زمانہ کون یاد نہیں رکھتا ہے کہ جب شہباز شریف کا کہتے تھے کہ وہ کون سی زبان اچھی تھی، جب وہ کہتے تھے کہ ہم زرداری کو گلے میں رسی ڈال کے اور کھینچیں گے، گھسیٹیں گے اور پیٹ پھاڑیں گے اور فلاں کریں گے۔ ٹھیک ہے شیلا صاحبہ، ساری باتیں جو ہیں یہ پازیٹیو۔ شیلا صاحبہ ایگری کریں گی کہ یہ مسائل جب تک سیاستدان آپس میں بیٹھ کے حل نہیں کریں گے، آج آپ کے مخالفین کی باری ہے، کل پھر سے آپ کی باری بھی آ سکتی ہے، تو یہ سائیکل یوں ہی چلتا رہے گا؟ اچھا، پہلے تو میں ایک بات کہتی ہوں کہ بھٹو صاحب کا جوڈیشل مرڈر ہوا تھا اور عوام کو کوڑے پڑ رہے تھے۔ موجودہ لیڈرشپ جس کا ذکر ہو رہا ہے اس نے تو ایک رات بھی جیل میں نہیں کاٹی۔ ٹھیک ہے، تو پلیز کمپیریزن نہ کریں، اس وقت کے حالات اور تھے۔ یہ آج تو سوشل میڈیا پہ آ جاتا ہے، اس وقت تک سوشل میڈیا پہ آتا بھی نہیں تھا، نہ پی ٹی سی ایل عام تھا کہ کیا کیا ہو رہا تھا ہمارے ساتھ۔
ٹھیک ہے, یہ کمپیریزن نہ کریں. اور جو لوگ چھوڑ کے گئے نا وہ کہیں کے بھی نہیں رہے. میں کہنا یہی چاہ رہی ہوں کہ تاریخ سے سبق کیوں نہیں سیکھتے. ضروری ہے کہ سب کو ایسے ہی جینا ہے جیسے شیخ رشید اور شاہ محمود جی رہے. وفاداری بھی کوئی چیز ہوتی ہے. رہے پارٹی میں, جو لوگ 9 مئی میں ملوث نہیں تھے وہ ملے ہیں, آ کے پارٹی چلائیں, آ کے چھوڑ کے سب کیوں جا رہے ہیں عہدیدار سے لے کے سب کو. ایسی تو کوئی نہیں ہے کہ سب کے وہ ہو رہا ہو. دوسری بات جو ہے میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیے شیلے صاحبہ, جس طرح سے ان کے آنسو نکل رہے ہیں یا جس طرح سے وہ روتے ہوئے نیوز کانفرنسز کی جا رہی ہیں, ہو سکتا ہے کوئی بہت ہی مجبوری ہو یا کوئی دباؤ ڈالا جا رہا ہو, یہ بھی تو ممکن ہے. دباؤ جو ہے وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ میں 1990 میں تھی, میری عمر کیا تھی اس وقت, اسٹوڈنٹ تھی میں یونیورسٹی کی. ہمارے اوپر بھی دباؤ تھا کہ آپ اپنی بیٹی سے پالیٹکس چھڑائیں اور سندھ چھوڑ کے پنجاب میں رہ جائیں. میرے فادر نے میرے سامنے یہ بات رکھی تھی. تو آپ سوچیں کہ آج جو ہے 23 چل رہا ہے اور میں 1990 کی بات کر رہی ہوں, 91 کے جنوری کی. تو میں اس وقت اتنے حالات نہیں ہوتے تھے. تو میں نے اپنے فادر سے کہا کہ آپ کہتے تھے کہ مغرب کے بعد گھر پہ نہیں رہو, میں نے اتنے دن یہاں گزار لیے, میں نہیں چاہتی کہ اب میں پیچھے ہٹوں, میں لڑنا چاہتی ہوں. تو انہوں نے میرا ساتھ دیا. وہ ایک مڈل کلاس ایٹمک انرجی کمیشن میں جاب کرتے تھے, ایک مڈل کلاس آدمی تھے, کوئی وڈیرا نہیں تھے, کوئی ہمارے لیے امریکہ سے لابنگ نہیں ہو رہی تھی. بٹ آپ کو اپنی آئیڈیالوجی پہ ایمان ہونا چاہیے, اپنے لیڈر کو سمجھنا چاہیے. میرے لیڈر مجھے اون کر رہے تھے.